جتنی بھوک ہوتی ہے اتنا ہی ہم کھاتے ہیں. قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کے اندر بے شمار باتیں ہیں، لیکن تمہاری ضرورت کیا ہے تم کو معلوم ہونا چاہیے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم آگے بڑھو اور قرآن کریم سے استفادہ کرو. فاقبل مادو کو تم استطاعت، تمہاری جتنی استطاعت، تمہاری جتنی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے اس کے حساب سے آگے بڑھ کر قرآن کریم سے استفادہ کرنا چاہیے. تو اس طرح کی بے شمار باتیں بتائی گئی. اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی قرآن کریم کے بارے میں، القرآن حجت لکا و علیک. قرآن کریم یا تو آپ کو جنت میں لے جائے گی یا تو آپ کو دوزخ میں لے جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجت لکا و علیک، تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. پڑھیں گے سمجھیں گے تو قرآن کریم ہماری روایت ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کریں گے اللہ کے سامنے. پورا قرآن بھی سفارش کرتا ہے اور سورتیں بھی سفارش کرتے ہیں الگ الگ رسول کی الگ الگ فضیلت پڑھیں. اگر پڑھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، معاشرے کو سنوارتے ہیں. قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ حجت ہے، تمہاری حجت ہے. اللہ کے عذاب سے تمہیں محفوظ رکھے. اگر پڑھتے نہیں ہے تو پھر قرآن کریم تمہارے خلاف گواہی ہے کہ یہ راتوں کو سوتے تھے لیکن ہم کو پڑھتے تھے. ان کے گھر میں ایک خواب ہے لیکن پھر بھی میرے خلاف کام کرتے، وہ حجت آپ کے خلاف کرتے. تو بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے بارے میں یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ ہمارے سامنے بار بار آتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری اپنی زندگی کا اور آخرت کا معاملہ ہے، ہماری اپنی ترقی کا معاملہ ہے، ہماری اپنی کامیابی کا معاملہ ہے. اس پر ہم کو بار بار فکر کرتے رہنا چاہیے. آخر میں یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے، کیسے یہ کانسیپٹس کو ایکسپلین کرتی ہے، کیسے توحید کو واضح کرتی ہے، آخرت کو واضح کرتی ہے، رسالت کو واضح کرتی ہے، کیسے اچھی زندگی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، کیسے اچھی زندگی کی خد و خال اس کا اسٹرکچر ہمارے سامنے بیان کرتی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. میں ہوں، میری قرآن کریم، یہ میرے لیے ہے، بیچ میں کوئی اور نہیں سوائے اللہ، وہ میری ہو جائے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے یہ کتاب تمہارے پاس بھیجی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے. میں پڑھوں گا تو میرا ذکر ملے گا، آپ پڑھیں گے آپ کا ذکر ملے گا، کوئی ہماری ماں پڑھے گی، بہن پڑھے گی تو اس کا ذکر ملے گا. جیفری لائن ایک بہت بڑے مفکر ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے واقعات انہوں نے بیان کیے کتابوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی کتابیں موجود ہیں. اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر، اس میں انہوں نے اپنی داستان لکھی کس طرح سے انہوں نے اسلام کیا. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم پڑھتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قرآن کریم میرے سوالات کا جواب ہے اور میرے جو ایزمپشنز تھے، میرے جو غلط فہمیاں تھیں ان کو وہ دور کرنا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خاص خدا نے میرے لیے کتاب نازل کی. اور بات کیا ہے یہ، آپ اپنی ضرورت کو پہلے متعین کر لیجیے. پہلے یہ معلوم کر لیجیے کہ آپ قرآن کریم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس انٹینشن کے ساتھ آپ بیٹھیے، قرآن کریم پڑھیے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے گا، آپ کو بات معلوم ہو جائے. اس لیے کہا کہ اللہ کا بچھاوا دسترخوان پر بیٹھ کر کوئی مانوس ہوتا نہیں ہوتا، خالی پیٹ نہیں ہوتا. جب بیٹھتے ہیں تو بھوک کے پیٹ بیٹھتے ہیں، لیکن جب اٹھتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو قرآن کریم کا بھی یہی معاملہ ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں اس کے سامنے اس انٹینشن کے ساتھ کہ میں اس سے رہنمائی لوں گا، یقیناً آپ کو رہنمائی ملے گی. قرآن کریم بڑی حیرت انگیز کتاب ہے. وہ بڑے ہی دلنشین انداز سے آپ کو سمجھاتی ہے کہ خدا کون ہے، رسول کون ہے، اور پھر یہ کہ آخرت کس طرح سے وجود میں آئے گی. بڑے دلنشین انداز، اس کا انداز بڑا ہی نرالا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اگر آپ کھول دیں تو اس کا ایکسپلینیشن یا اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات. قرآن کریم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ پورا ڈیمونسٹریشن آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم جو کہتا ہے اس کا عملی نمونہ آپ اپنی کائنات میں دیکھ سکتے ہیں. سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے سخر الشمس والقمر، اللہ کی ذات ہے جس نے سورج کو، چاند کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. چاند کا دھکنا بھرنا اللہ کے حکم سے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی ذات کو ہے جس نے آسمان کو اٹھا کر کھڑا کیا بغیر کسی ستون کے، جسے تم دیکھتے ہو. قرآن کریم کہتا ہے لیکن آپ دیکھیے یہ آسمان جو ہم کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس نے اس کو اٹھا کر کھڑا کیا بغیر کسی ستون. تو جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جس اللہ پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہ کون ہے. جہاں بھی آتا ہے یہ آسمان آپ کے ساتھ ہے، جہاں
بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں تم ہو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ، یہ تصور ہمارے ساتھ کیا کسی اجنبی شہر میں بھی چلے جائیں، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہتی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ، یہ آسمان اس نے بنایا جہاں تک اللہ کی مخلوق وہاں پہ اللہ، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی اگر تمہیں نافرمانی کرنا تو ایسے مقام پر جا کر کرو جہاں آسمان نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ تو جب آپ اس طرح سے غور کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن کرنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دل بندہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی سکون کے کھڑا کیا۔ ہم جب غور کرتے ہیں آسمان تو آپ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کیا شاہکار تخلیق ہے اللہ تعالیٰ، مارولس کریشن ہے اللہ تعالیٰ، بغیر بلڈ کے، بغیر ویلز کے، بغیر کسی کے سپورٹ کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کی بات آپ اس میں بات کرتا ہے انتم اشد خلقا من السماء بنا، کیا تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے؟ لوگ انکار کرتے تھے اس بات کہ کیسے ہی ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں، کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن کے ان کے سامنے ایک سوال ہوتا ہے انتم اشد خلقا من السماء بنا، کیا تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے؟ خلق السماوات اکبر من خلق الناس، بے شک انسان کو پیدا کرنا بہت ہلکا کام ہے، آسمان کا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے، آسمان کا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے بنسبت انسان کو کرنا۔ تو جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے بغیر کسی ستون کے، وہ انسان کو تمہارا اچھا کھڑا کرے گا۔ کئی وقت سننا ملا ہے لیکن تم اموات فاحیا، کہ تم کیسے انکار کرتے اللہ کا ایمان لانے سے، تم کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی۔ آج سے 25-30 سال پہلے جو نوجوان 30 سال پہلے نہیں تھا، 31 سال پہلے نہیں تھا، تو قرآن کے اس کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کئی فتح سننا ملا ہے تم اموات فاحیا، تم کیسے اللہ کا ایمان لانے سے انکار کرو، تم کیسے اللہ سے منہ موڑ رہے ہو؟ اللہ نے تم کو زندگی دی، سما یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ تم کو مار دیا، تم کو اس نے زندہ کیا، زندگی اس نے تم کو دی، مار دے گا، پھر کہا اٹھا کر کھڑا کر، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اٹھا کر کھڑا کر۔ جس نے پہلے پیدا کیا وہ بعد میں پیدا کرے گا، بالکل آسان لاجک ہے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو آپ قرآن کریم جب آپ بولتے ہیں اس کی آیت کو سمجھتے ہیں تو یہ پوری کائنات آپ کو ایسس کرتی ہے، برسات آ رہی ہے، برسات ذکر قرآن کریم میں وہ الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، تو آسمان سے پانی برستا ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ پانی کا برسنا اللہ کے تو پانی کا برسنا دوسروں کی ایک ایونٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ایونٹ نہیں بلکہ ایمان کو دعویٰ کرنے والی بات کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت کو برستا اور دیکھنا چاہتا ہے تو وہ برسات دیتے ہیں، اگر برسات نہیں آتی تو پھر مشکلات کے ساتھ جان اچھی طرح سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب برسات ہو رہی ہو تو اس وقت دعا کرنا چاہیے، یہ قبولیت کے وقت تک دعا قبول ہونے کا وقت، کیونکہ اللہ کا فضل اس کی رحمت برس رہی ہے۔ ویسے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہم صیبا نافعا، اے دائیں بارش فرمانے والے سے خیر برکت۔ اس طرح سے آپ کا ذہن یہ قرآن کریم بنانا ہے، زبردستی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا ذہن ہم کو دیا ہے، جس طرح کا دل دیا ہے، اس کو یقین رکھنا۔ اب یہ ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، جب پانی کی قلت ہوتی ہے نا تو اس کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، پانی کا خرچ کیجیے بھوکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سے احتیاط نہیں، ہمارے گھر کے گھروں کو ہم دیکھتے ہیں مسلسل ڈراپس پڑتے رہتے ہیں۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم آپ کا ذہن بناتا ہے، تو یہ بناتا ہے کہ افراد اللہ سے کسر جو پانی تم پیتے ہو کبھی تم نے اس پر غور کیا ہے؟ کیا تم نے بنایا اس کو؟ انت منزل تم من المزلی کیا تم نے اس پر آگے کیا ہم نے نہ قرآن کریم ہم سے سوال کرتا ہے، لیکن جب میں لے کر بیٹھتا ہوں تو یہ سوال میرے لیے، آپ جب لے کر بیٹھتے تو یہ آپ سوال قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا پانی پر جو تم پیتے ہو؟ کیا تم آسمان سے برساتے ہیں؟ کیا ہم نے برسایا؟ لو نشاء لجعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھڑا بنا دیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو پانی کا میٹھا ہونا اللہ کے فضل سے، ہماری زمین